اسلامی اور قمری سال کے آخری مہینے کی ہمارے ہاں 8 تاریخ ہے، جسے ماہ ذی الحج کہا جاتا ہے، اور اس دفعہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب فرزندان اسلام حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس میں موجود ہیں، اور ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق اب میدان عرفات میں اس وقت امام صاحب خطبہ حج دینا انہوں نے شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کے اس سفر کو قبول و منظور فرمائے اور اس عبادت حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے محبوب کا صدقہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ حج بیت اللہ یا عمرے کی سعادت اور اس کے بعد دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باادب حاضری کی توفیق بخشے، کیونکہ کچھ حجاج کرام جو پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ پہلے مدینہ شریف میں حاضری دے کر وہاں سے مکہ شریف حاضری دیتے ہیں، اور جو بعد کی تاریخوں میں جاتے ہیں وہ پہلے مناسک حج ادا کر لینے کے بعد پھر مدینہ شریف کا رخ کرتے ہیں، اور یہ مدینہ شریف کی حاضری یہ حج سے پہلے یا حج کے بعد وہ بھی اتنی لازمی ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے 5ویں سپارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر بے شک یہ مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤکا، تو وہ تیرے حضور حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اور جہاں تیری بارگاہ میں پہنچ کر اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ اب گناہ تو اللہ کا ہے، اس کی نافرمانی ہے، اور اگر کوئی نیک کام کریں تو اس کی جزا بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانی اس کی ہے، اور ہم مومن بندوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو تو پھر سیدھے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، ان کی بارگاہ میں جا کر حاضری دو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اور حضور بھی تم پر راضی ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں، یا اللہ یہ میرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، غلطی کر بیٹھے، انہیں معافی عطا فرما، تو اللہ پاک انہیں معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج حجاج کرام کل یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد حجاج کرام کعبہ شریف کو چھوڑ کر مینا میں حاضری دیتے ہیں، اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں رات بسر کرتے ہیں، اور پھر 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضری دیتے ہیں، ظہر کے بعد وہاں خطبہ حج سنتے ہیں،
وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ، اور نمرہ عربی میں شیرنی کو کہتے ہیں، کیونکہ دور سے اس مسجد شریف کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے شیرنی بیٹھی ہو، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا مسجد نمرہ۔ یہ حج میں فرض ہے، وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، فرض ہے۔ جو یہاں نہیں پہنچے گا مقررہ وقت تک اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہاں حجاج کرام ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی وقت میں، اور پھر شام کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف حاضری دیتے ہیں۔ یہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، اور پھر مزدلفہ کے میدان میں بغیر چھت کے، بغیر کسی چھت کے اور سائے کے، رات بھر کھلے آسمان کے نیچے امیر و غریب، شاہ و گدا، چھوٹے بڑے، سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے فرزندان توحید، اسلام کے بیٹے وہاں رات گزارتے ہیں۔ اور یہ مساوات کا درس ہے، یہ اس میں غرور اور تکبر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے جب کھلے آسمان میں سب رات گزارتے ہیں۔ پھر آگے 10 ذی الحج کا مبارک دن طلوع ہوگا یا ہوتا ہے، اس پہلے دن کو یعنی 10 ذی الحج کو وہ پہلے بڑے جمرے کو رمی کی جاتی ہے، مزدلفہ سے 7 کنکریاں ہر حاجی اٹھاتا ہے اور انہیں مارتا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 کو بھی اور 12 کو تینوں جمرات کو رمی کی جاتی ہے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام قربانیاں دیتے ہیں اپنے اپنے جانوروں کی۔ قربانی دے لینے کے بعد پھر حلق کرواتے ہیں، یعنی اپنا سر منڈواتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اور احرام کی حالت میں جو سخت پابندیاں حجاج کرام پر ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ 13 کو بھی رمی جمرات کرتے ہیں جو 12 کو نہ کر سکیں۔ تو اس طرح یہ 5 دنوں کا یہ عبادت کا نام ہے حج۔ اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس کے بعد حجاج کرام جو پہلے مدینہ شریف حاضری نہیں دے سکے اب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حج یہاں مکہ میں مکمل ہو گیا۔ 8 سے لے کر 12 ذی الحج تک حج کی عبادت جو تمام عبادات کی جامع ہے، اس میں نماز کی طرح بدنی عبادت بھی ہے، زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت بھی ہے، روزے کی طرح پابندیاں بھی ہیں، اور کلمہ شریف کی برکتوں سے حجاج کرام تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے۔ کچھ یہ پڑھتے ہیں، زیادہ یہ پڑھنا چاہیے، کچھ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، کچھ اور دعائیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر تعلیم فرمائی ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں۔ حج بہرحال مکہ شریف میں مکمل ہو گیا ہے۔ اب تو حج کی قبولیت کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے لیے مدینہ شریف کا رخ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے
اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول تو آپ جانتے ہوں گے، مختلف علماء کرام سے آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا، خود بھی ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے فیصلہ چاہا۔ سرکار نے دونوں کی بات کو سن کر یہودی چونکہ حق پر تھا، فیصلہ اس کے حق میں دے دیا۔ اب وہ منافق تھا، زبان سے تو کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں کافر تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے نہ فیصلہ کروا لیں۔ یہودی نے کہا حضور نے فیصلہ تو میرے حق میں کر دیا ہے، چلو اگر تیری تسلی نہیں ہوئی تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، لیکن یہودی نے یہ ضرور کہہ دیا کہ حضور یہ جو میرا اور اس کا جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس منافق سے پوچھا، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ 3 دفعہ اس سے اقرار کروا کے فرمایا ابھی ٹھہرو، میں آ کے گھر جا کے واپس آ کے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ واپس آئے، چونکہ وہ اقرار تو کر چکا تھا کہ حضور نے اس کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا ہے، تو آپ جب واپس آئے دروازے پر تو خالی ہاتھ نہیں آئے، ننگی تلوار لے کر آئے، اور آتے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے قبیلے والوں نے، رشتہ داروں نے واہ ویلا مچایا کہ عمر فاروق نے مسلمان قتل کر دیا ہے بغیر کسی جرم کے، گناہ کے، ان پر حد لگانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی یہ فیصلہ وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے میرے محبوب جو تیری اقتداء نہیں کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں لگتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو غلط فہمی کی وجہ سے شکایت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق کی، ان کو یہ بتا دیا جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ غلطی سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تو جاؤ وہ اے میرے محبوب تیرے حضور حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کی سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ پاک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کرام آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروایا کرتے تھے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضری کا یہ حکم آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے، اور مختلف احادیث میں اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے افعال اور اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے حاضری دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت قحط پڑ گیا، بارشیں آنا بند ہو گئیں، تو ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو گیا، انہیں نیند آئی، نیند میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے کیونکہ یہ ہلاک ہونے والی ہے۔ جب وہ سوئے روضہ رسول پر انہوں نے یہ عرض کی حضور کی بارگاہ میں، اور جب گھر میں آ کر نیند کی سو گئے تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔
سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی جا عمر کو میرا سلام بھی کہہ دینا اور یہ بشارت بھی دے دینا کہ اللہ کی طرف سے بارش ہونے والی ہے۔ اور پھر بارش ہوئی۔ تو صحابہ کرام حضور کی ظاہری وصال کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنے مسائل لے کر جا کر حاضر ہوا کرتے تھے، اور اللہ سے انہیں شفا مل جاتی تھی اور اللہ کی طرف سے انہیں بخشش مل جاتی تھی۔ اور ہم بھی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دربار مصطفیٰ کا کیا درجہ اور کیا مقام ہے۔ اس لیے آج بھی چاہے کوئی معتمرین میں سے ہو، کوئی عمرہ کرنے والا ہو یا حجاج کرام ہوں، وہ مکہ شریف میں، کعبہ شریف میں مناسک حج ادا کر لینے کے بعد وہ مدینہ شریف جا کر ضرور حاضری دیتے ہیں، وہاں 40 نمازیں ادا کرتے ہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے، جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسجد نبوی شریف میں، حضور کی مسجد شریف میں 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک، یعنی اپنے مرتے دم تک، وہ نماز اس سے نہیں چھوٹے گی، وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اس لیے 8 دن کا وہاں کا قیام اور وہاں کی 40 نمازیں یہ بندے کو جس طرح پکا نمازی بنا دیتی ہیں، ایسے پکا عاشق اللہ اور عاشق رسول اللہ بھی بنا دیتی ہیں۔ وہ بندہ جس کو نماز کے ساتھ محبت نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو نماز قابل قبول ہو، جو درجہ قبولیت والی ہو، وہ نماز اسی صورت میں ہی ادا ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث، ذخیرہ احادیث میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ پیش کیا۔ اب کچھ مسلمان کہلانے والے ہمارے کچھ دوست، اللہ تعالیٰ انہیں عقیدہ حق پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کا ارادہ ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حکم اللہ کی ذات کا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں سرک سکتا، نہیں ہل سکتا۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں موجود رہنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کائنات میں فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ایسی ذات ہے جن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں، جس وقت اٹھائیں اور جس کے لیے اٹھائیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور مسجد حرام، جسے کعبہ شریف کے جو مسجد ہے، اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مسجد کی حرمت اس لیے ہے، اس میں بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اس میں آپ کسی کو مار نہیں سکتے، کسی دشمن کو آپ آنکھ بھر کر غصے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، یہ امن کی جگہ ہے۔ اس میں آپ جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اس کی حدود میں، حدود حرم میں، اور لہذا یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف وہ 50,000 کے برابر۔ تو یہاں بھی فرق نکل آیا۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مسجد حرام میں اگر نمازوں کا ثواب زیادہ ہے تو یہ بھی غور ذہن میں رہے، وہاں اگر گناہ کرو گے تو گناہ بھی اسی طرح کئی گنا اس کا عذاب ہوگا، لیکن مسجد نبوی شریف میں اگر ایک ہی گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا،
اور ادھر اگر گناہ کرو گے تو بے ادبی کی سزا زیادہ ملے گی۔ حضور کی بارگاہ میں اللہ پاک نے پھر بھی تخفیف فرما دی۔ تو آئیے جو خوش قسمت لوگ حجاج کرام، کتنے کرونا میں کی وجہ سے ہم کتنا تڑپتے رہے ہیں، کعبہ شریف کی جدائی میں، اس کی محبت میں دنیا بھر کے مسلمان بے چین رہے، کیونکہ کعبہ شریف ایسی جگہ ہے جس پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی۔ وہاں حجر اسود ہے، وہاں رکن یمانی ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حتیم کعبہ ہے، وہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، وہاں حوض زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، اور مسلمان بے چین رہے، تڑپتے رہے۔ الحمدللہ اس مرتبہ ہمارے میرا خیال ہے تقریباً 83-84 ہزار پاکستانی حجاج پہنچے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر سے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اللہ پاک حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بھی ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ یہ سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔